اب کچھ تحفے جب مہمان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو تحفے بھی دیے، اور ان تحفوں میں ایک نماز کا تحفہ ہے۔ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی پردے کے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 50 نمازیں ایک دن میں فرض کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے رب نے آپ پر کوئی فرض بھی عائد کیا ہے، نافذ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ دن رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور یہ کم کروائیے، یہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے۔ آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ پھر کہا، ایک روایت میں 5 نمازیں کم کر دیں، ایک میں 10، تو بہرحال 5 کہہ لیں یا 10 کہہ لیں، تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں جی 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا بنا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 نمازیں کم ہو کر 45 رہ گئی ہیں۔ فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ واپس جائیے اپنے رب کے پاس۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ قصہ مختصر کہ آپ بار بار جاتے رہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزید کم کروائیے، کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی استحیی من ربی من کم ارجع الیہ، مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آ گئی۔ جی یہاں یہ کہہ لیں کہ میری امت کیا 5 بھی نہیں پڑھے گی، 5 بھی نہیں پڑھتی، دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ اور پھر میں اپنے رب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، ارضا و اسلم، یعنی کہ میں رضا اور تسلیم کا اظہار کرتا ہوں۔ جب آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی، نمازیں 5 ہی پڑھیں گی، ثواب 50 کا دوں گا۔ کیوں؟ قانون یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، تو پھر وہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ معراج مناتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اگر صحیح معراج منانی ہے نا تو نماز پڑھ کر مناؤ، اور یہ ایسی عظیم و شان عبادت ہے نماز والی۔ زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر، روزوں کا حکم آیا زمین پر، ہاں جی، جہاد کا حکم آیا زمین پر، لیکن نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرض کی تو آسمانوں پر بلا کر فرض کی، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد، یہ ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد نے کہا، قرآن میں نہیں کہا، حدیث میں تو کہا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو میں کہا، یہ صحیح بخاری کی 38-87 نمبر حدیث ہے کہ اے محمد، معراج کی رات اللہ نے فرمایا، اے محمد بے شک یہ ہر دن رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملے گا، اس طرح 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور جو شخص، دوسرا تحفہ، دوسری بات، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے کر نہ سکے، اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، نیت کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ اسی طرح جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ کر نہ لے، اور اگر کر بھی لے تو 1 گناہ۔ کیسا اللہ کا فضل ہے، نیکی کی نیت کی، کیا نہیں، نیکی کی نہیں تو 1 نیکی کا ثواب۔ وہ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، مثال کہتے ہیں ایک نیکی کی کر نیت، داڑھی رکھ، داڑھی رکھ۔ اس نے کہا میں عورت ہوں، داڑھی نہیں رکھ سکتی، ہاں جی، بیوی نے کہا، کہتا وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، نیت تو کرو، ہاں جی، ارادہ تو کرو۔ بڑا عجیب لطیفہ سا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کر نہ سکے، تو اس کے لیے بھی 1 نیکی ہے۔ تو اگر 1 گناہ کا ارادہ کیا ہے تو 1 ہی گناہ۔ چوتھا جو ہے نا، یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا پھر بھی ثواب ملے گا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے غار والوں کی کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ یہ تحفے ہیں جی، تحفے، نماز، اور یہ ایک اور تحفہ ملا جی، 3 ویسے تحفے ہیں مشہور۔ دوسرا تحفہ، پہلا نماز کا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بڑا عظیم الشان تحفہ ہے۔ تو پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیات اس خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو رحمان کے عرش کے نیچے ہے، یعنی کہ رحمان کے عرش کے نیچے سے یہ مجھے جو ہے نا یہ دی گئی ہیں۔
اور آپ سے پہلے کسی کو اس جیسی آیات نہ دی گئی نہ بعد میں دی جائیں گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دو آیات دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی جو یہ آخری دو آیتیں ہیں ایسے خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دی گئی ہے نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ اور فضیلت، یہ فضیلت ہی ہے نا کہ آپ ہی کو دی گئی ہے۔ فرمایا جو شخص یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں رات کو پڑھ کر سو جائے، ہاں جی، یہ فرمایا کفتاہو سے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ تہجد ایک بندہ پڑھتا ہے اور یہ بندہ دو آیات پڑھ کر سو جاتا ہے، اسے اللہ تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شیطان سے کافی ہو جائیں گی کہ رات کو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بعض نے کہا کہ تمام آفات تکالیف سے کافی ہو جائیں گی، اور سبھی کو اپنے اندر یہ شامل کیے ہوئے، چاہے شیطان سے حفاظت ہو، چاہے تکالیف سے حفاظت ہو، اور چاہے ساری رات عبادت کا ثواب ملے۔ دیکھیں 2 منٹ نہیں لگتے یہ دو آیات پڑھنے سے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا، اس سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس میں 2 آیتیں نازل فرمائی اس کتاب میں، اس میں سورہ بقرہ کا اختتام ہے، یعنی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ 2000 سال پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی۔ کتنی بڑی فضیلت ہوئی۔ پھر اور فضیلت سنیں، یہ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھ لی جائیں نا، شیطان اس کے گھر کے قریب سے دور ہو جاتا ہے، قریب نہیں آتا۔ پھر اور فضیلت سنیں کہ ایک مرتبہ نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آنا جانا تو لگا رہتا تھا۔ اچانک آپ نے نا اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، زوردار آواز تھی۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے میں سے ایک فرشتہ اترا ہے، اور یہ جو فرشتہ اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جو آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے گئے۔ 2 نور وہ کون سے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور جب ان میں سے جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی، یعنی کہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ ترجمہ ہی ایسا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس ترجمے میں وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ وغفر لنا ورحمنا، ہاں جی، تو واعف عنا وغفر لنا ورحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لو جی، یہ معلوم ہوا اس سے کہ یعنی کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دے گا۔ تو لو جی کتنی فضیلتیں ہوئیں۔